ان کے ابو طالب کے پاس ہے. اے ابو طالب تم کیوں حمایت کرتے ہو محمد کی؟ کیا دیکھا ہے اس میں محمد میں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا بھتیجا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. بچپن سے اس نے جھوٹ نہیں بولا. ایک موقع پر حضرت عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اتنا حیادار بچہ ہے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک، اس وقت تک میں نے اتنا حیادار بچہ اور اتنا امانت دار بچہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا. تو وہ محمد جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں. تم کو جو کرنا ہے تم کرو، انشاءاللہ ڈھال بن کر یہ ابو طالب ان کے سامنے کھڑا رہے گا. کیا چاہتے ہو کہ محمد رک جائے؟ محمد نہیں رکنے والے. محمد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القاء اور وحی کی جاتی ہے. ان کو پوری دنیا کے، پوری مانوتا کا، پورے جگت کا گرو بنایا گیا ہے. جگت گرو اسینا سے دودھ منٹھیشوری گرن متہا، پوری دنیا کا گرو، جگت گرو، پوری جگت کا گرو بنایا گیا ہے. اشٹو گنہ پروشم دیپینتی پرگیا چ کولم چ دم شروتنچ پراکرمش بہو بھاشتا چ دانم یتھا شکتی. دانی تھے اور بہت زیادہ طاقتوں کے مالک تھے. ان کے قریب مت جانا ورنہ تمہارے کلائیاں توڑ دے گا. وہ یہ مت سمجھنا کہ محمد خاموش رہتے ہیں تو بزدل ہے. محمد بزدل نہیں ہے، بلکہ اپنی طاقت کے اوپر ضبط رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی پر ظلم کرنے کا ان کو آرڈر نہیں دیا. اللہ جگت گرو کہا گیا. آئے دولت لے کر محمد، یہ خوبصورت لڑکا ہے، اس کو غلام بنا لیجئے اور پھر رک جائیے، آپ باز آ جائیے. محمد الرسول اللہ نے کہا اے ابو جہل، یہ عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ، تم لوگ میرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھو، دوسرے ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھو، میں پھر بھی اس کام سے باز نہیں آ سکتا جس کام کے لیے مجھے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا. اللہ کی وحدانیت کو گھر گھر تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہی پر ہی رکھے، لیکن میری کوشش، میری محنت رہے گی. تم ہمیں روک نہیں سکتے، تم ہمیں ڈرا نہیں سکتے. تمہارے طاقتوں سے، تمہارے دھمکیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں. ٹھیک وہی جواب میں آپ کے اس منچ سے ان کفار کو، ان مشرکین کو، ان دشمنان بھارت کو، ان دشمنان مانوتا کو، ان دشمنان ڈیموکریسی کو، ان دشمنان جمہوریت کو، ان تمام کو کہتا ہوں کہ جیسے میرے نبی نے جواب دیا تھا ویسے ہم تمہیں جواب دیتے ہیں. تمہارے ڈرانے سے، یہ تمہارے بھگوا پہننے سے یا تمہارے گیروا پہننے سے آج ہم بھارت میں اپنے مذہب پر عمل کرنے سے باز نہیں آ سکتے. تم اگر کسی کی داڑھی پکڑ کر مارو گے تو کیا ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم تمہاری ٹوپی کو، تم ہماری ٹوپی کو اچھالو گے تو کیا ہم ٹوپی لگانا چھوڑ دیں گے؟ کیا ہماری بیٹی کی پیچھے اگر جے شری رام کا نعرہ لگاؤ گے تو کیا ہماری بیٹیاں حجاب پہننا چھوڑ دیں گی؟ اگر تمہارا یہ گمان ہے، اگر تمہاری یہ خیال ہے تو میں صرف بھارت نہیں پوری دنیا کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، ایک بات یاد رکھو. جو جواب بی بی سمیہ کا تھا ابو جہل کے سامنے کہا تھا کہ ابو جہل تم ہمارے جسم کے ایک خون کا ایک ایک قطرہ نکال کر پھینک دو دنیا میں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی کے فرمان کے مطابق، میں ان کے فرمان سے اور ان کی لائی ہوئی شریعت سے اپنا منہ نہیں موڑ سکتی. تم کو جو کرنا ہو تم کر لو. کیا تم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت یاد نہیں ہے؟ کیا تم محمد الرسول اللہ کی ان باتوں کو بھلا چکے ہو؟ ہمارے نبی نے، آخری نبی محمد الرسول اللہ نے کہا تھا اے میرے پیارے صحابہ، تمہیں آگ میں رکھ کر جلا کر بھسم کر دیا جائے یا تمہیں انگاروں پر لٹا کر جلا دیا جائے، تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت کرنا اور جان بوجھ کر فرض نماز کو ترک مت کرنا اور کبھی شراب مت پینا. آج میں وہی جواب دیتا ہوں کرناٹکا کے ان ہنجاروں کو، آج میں وہی جواب دیتا ہوں ایشیا مہادیپ کے ان دھرم کے دشمنوں کو جو ہمارے اسلام کو، قرآن کو، شریعت کو، نماز کو، اذان کو، مدرسوں کو، پردے کو، ٹوپی کو، داڑھی کو، بہن کو، بیٹیوں کو آج بھگوا
کپڑا پہن کر ڈرانا چاہتے ہیں، جو جواب بی بی سمیہ کا تھا ابو جہل کے سامنے، تمہارے ان کرپٹ نیتاؤں کے سامنے آج عبداللہ سالم کا بھی وہی جواب ہے۔ لاکھ کوشش کر لو اس دھرم کو نہیں مٹا پاؤ گے، ہم شہید ہو جائیں گے اپنے اس دیش میں، لیکن اپنے مذہب پر عمل کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر تمہیں بھیجا جا رہا ہے، اس دین کی وجہ سے، اس شریعت کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے بھیجا جا رہا ہے۔ ہم عبادت کریں گے، تمہارے ڈرانے سے نہیں ڈریں گے۔ اور پھر سن لو، بھارت کا سمویدھان بھی ہمیں کہتا ہے اگر تم مسلمان ہو، فریڈم ٹو مینج ریلیجیس افیئرز، اگر تم مسلمان ہو تو اذان دے سکتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ بھارت کے سمویدھان کا آرٹیکل نمبر 26 چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں، کوئی دیش میں نہیں روک سکتا کسی کو۔ جو جواب بی بی سمیہ کا تھا وہی جواب ہمارا آج بھی ہے، اور ہمارا یہ جواب دیش کے خلاف میں نہیں، دیش کے خلاف نہیں۔ اگر ہم یہاں تقریر کر رہے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ مولانا آپ تو دھارمک ہو گئے، آپ تو دیش کے ویرودھی ہو گئے۔ نہیں جی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا تھا کفار کو، مشرکین کو، تو ہم بھی یہ جواب دیتے ہیں آج کے کفار و مشرکین کو۔ رہی بات یہ کہ بھارت میں کیا مذہب پر عمل کرنا گناہ ہے؟ بالکل گناہ نہیں۔ بھارت کے سمویدھان کا آرٹیکل نمبر 26 جو ہے، فریڈم ٹو مینیج ریلیجیس افیئرز، میں اس کو بہت پیار سے سمجھاتا ہوں اور آپ سب کو یاد ہونا چاہیے یہ آرٹیکل، یہ بھارت کے سمویدھان کا انوچھید نمبر 26، اس میں لکھا ہے فریڈم ٹو مینیج ریلیجیس افیئرز۔ فریڈم مطلب آزاد، ہر آدمی اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہے، سمویدھان کہہ رہا ہے۔ ہاں، اگر آپ سڑک پہ چلتے ہوئے راستے پر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگ جائیں، آپ کہیں گے کہ جی فریڈم ہے، آزادی ہے، اور پھر پوری ٹریفک جام ہو جائے تو یہ غلط ہے، ایک مورلٹی کے خلاف ہے، یہ سوشل کے خلاف ہے، سوشلزم کے خلاف ہے۔ آپ کے دھرم پر عمل کرنے سے بھارت کے کسی ناگرک کو، کسی انسان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ مطلب ہوتا ہے فریڈم ٹو مینیج ریلیجیس افیئرس۔ یہیں سے بات آتی ہے ہمارے بچوں کی، ہمارے بیٹیوں کے پردے کی، یہیں سے بات آتی ہے حجاب کی۔ تو حجاب پر عمل کرنا، حجاب کو پہننا منع نہیں ہے۔ کہاں منع نہیں؟ بھارت کے سمویدھان۔ جب سمویدھان میں منع نہیں ہے تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو منع کر رہے ہیں؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر منع کر رہے ہیں تو وہ سمویدھان کے خلاف وہ کر رہے ہیں، سمویدھان کہہ رہا ہے کہ پہنو، اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ مت پہنو۔ تو ہم تو دیش کے سمویدھان کے مطابق، اور وہ دیش کے خلاف۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ لوگ خریدنے آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ جتنی بھی طاقت لگا لو، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے اس دھرتی پہ بھیجا میں کر رہوں گا۔ محمد الرسول اللہ اگر ڈر جاتے، پریشان ہو جاتے، گھبرا کر بیٹھ جاتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام، آج ہم تک یہ دین نہ ہوتا، آج قرآن ہم تک نہیں پہنچتا، آج بخاری ہم نہیں پڑھ پا رہے ہوتے، آج مسلم ہم نہیں پڑھ رہے ہوتے، آج ابو داؤد ہمارے سامنے نہیں ہوتا، ترمذی ہمارے سامنے نہیں ہوتی، آج ہمارے سامنے میں ابن ماجہ نہیں ہوتی۔ یہ احادیث کی بڑی بڑی کتابیں صحاح ستہ، اگر نبی پاک علیہ السلام ڈر گئے ہوتے، ڈرے نہیں، آپ نے پیار سے ان کو سمجھایا۔ آپ نے کسی بھی انسان کو تبلیغ اسلام کے لیے کسی بھی انسان پر ظلم زیادتی نہیں کی۔ اگر کوئی بولتا ہے کہ نہیں جناب محمد الرسول اللہ نے ڈرا کر دھمکا کر صحابہ کو کلمہ پڑھایا، بالکل 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 غلط بات۔ آپ علیہ السلام کے حسن اخلاق کو دیکھ کر دوست تو ویسے بھی دشمن تو ویسے بھی دوست بن جاتے تھے۔ 6 سال نبوت کے گزر گئے، 5 سال میں جب پریشانی زیادہ ہو گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 مرد اور 4 عورتوں کے ساتھ ایتھوپیا چلے گئے، مجبور ہو کر چلے گئے۔ کیوں؟ جی نماز نہیں پڑھنے دے رہے، عمل کرنے نہیں دے رہے، اللہ کی عبادت نہیں کرنے دے رہے۔
تو یہاں سے چلے گئے ایتھوپیا، آج کے زمانے میں اس کو ایتھوپیا بولا جاتا ہے، شاہ حبش نجاشی ملک حبش ایتھوپیا، وہاں کے بادشاہ کے پاس کچھ ایسی افواہ پھیلی کہ مکہ میں سارے مسلمان ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد محمد رسول اللہ نے آیت تلاوت کی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، یہ پڑھ رہے تھے تو اچانک کفار مکہ جو بیچ میں تھے وہ قرآن کریم کے اعجاز و اکرام کو دل میں ایسی ہیبت تاری ہوئی کہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے۔ بعد میں جیسے سجدے سے اٹھے، ارے ہم لوگوں سے we have big mistaken, we have committed big mistake، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ لیکن یہ افواہ پھیل گئی تو وہ لوگ پھر واپس آنے لگے، کچھ لوگ وہیں پر رہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ رکے نہیں، آپ کعبۃ اللہ جاتے، نماز پڑھتے، آپ کو پریشان کیا جاتا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گردن پر اونٹ کی بکری کی اوجڑیاں رکھ دی گئی۔ آپ علیہ السلام کو عقبہ ابن ابی معیط نے گلے میں کپڑا ڈال کر ایسے لپیٹا اور گھسیٹنے کی کوشش کی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق دوڑ کر کے آئے اور یہ کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، پاگل ہو گئے ہو، ایک ایسے آدمی کو تم قتل کرنے چلے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، جو صرف یہ کہتا ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، کیوں مارتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے کسی سے ہاتھا پائی نہیں کی۔ یاد ہوگا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کیوں لائے؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کوہ صفا پہاڑی کے پاس محمد رسول اللہ تھے۔ ابو جہل ادھر سے آیا تو محمد رسول اللہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے کہ ایک پتھر بھی مارا، آپ کا پاؤں، آپ کا پیر زخم ہو گیا، خون نکلنے لگا۔ تو وہاں پر قریب میں ایک لونڈی، ایک باندی دیکھ رہی تھی۔ ابو جہل تو چلا گیا، محمد رسول اللہ خاموش رہے۔ بتاؤ دنیا والوں، کتنے حلیم، کتنے بردبار، کتنے نیک انسان تھے کہ لوگ پتھر بھی مارتے تھے، محمد رسول اللہ کو تو پلٹ کر جواب نہیں دیتے تھے۔ آج ان کو لوگ گالیاں دیتے، آج ان کے شان میں توہین آمیز کلمات بولتے۔ ان کی سیرت کو گھر گھر تک، جگہ جگہ تک بولنے کی ضرورت ہے۔ محمد رسول اللہ نے ایک لفظ نہیں کہا۔ ادھر سے حضرت حمزہ آ رہے ہیں، تیر دھنش ساتھ میں لگا ہوا ہے۔ انہوں نے اس لونڈی نے کہا جو پہاڑی پر دیکھ رہی تھی کہ اے حمزہ، تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے ایسا ایسا کیا، اتنا برا بھلا کہا۔ فوراً طیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بھتیجا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن فوراً پہنچے، کہاں گھر نہیں گئے، جہاں پر ابو جہل بیٹھا تھا وہاں پہنچتے ہیں اور جا کر جو تیر، جو دھنش ہے، اس دھنش کے لکڑی سے اس کے سر پر وار کرتے ہیں۔ ابو جہل زخمی ہو جاتا۔ ان کے حمایتی اٹھتے ہیں حمزہ سے مقابلے کے لیے، تو ابو جہل بولتا ہے کہ رک جاؤ، کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا حمزہ پر، میں غلطی پر تھا، میں نے ان کے بھتیجے کو برا بھلا کہا۔ ابو جہل کو کہا کہ تم میرے بھتیجے کو غلط بولتا، کیا جرم ہے محمد رسول اللہ کا؟ وہ اللہ کے کلمے کی بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے کلمے کو پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی جرم ہے نا؟ کیا غلطی ہے ان کی؟ تم مارتے اور سنو کان کھول کر، میرا بھی اللہ وہی جو محمد کا، میرا بھی دین وہی جو محمد کا۔ زبانی وہاں تو کہہ کر آ گئے فوراً، لیکن جیسے ہی زبان سے کہنا شروع کیا، اندر کی حالت بدلتی چلی گئی، اور پھر محمد رسول اللہ کے دامن میں آ کر کلمہ انہوں نے پڑھا تھا۔ بتاؤ حمزہ کے اوپر کون سی تلوار چلی تھی؟ حضرت عمر فاروق تلوار لے کر نکلے تھے محمد الرسول اللہ کے خاتمے کی نیت سے۔ جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پر منظر کچھ اور، جب گئے تو راستے میں کوئی ملا کر کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آج کام تمام کرنے جا رہا ہوں، آخری نبی کا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے گھر پہ جا کر دیکھ لو کہ جس میسج کو تم مٹانا چاہتے ہو اس میسج کی تبلیغ و تعلیم تمہارے گھر کے اندر موجود ہے۔ گھر پہ جا کر دیکھتے ہیں ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب وہ قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے، حضرت خطاب ان کو
حضرت خباب ان کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں. جب باپ بیٹے بھائی کی آواز سنے تو فوراً چھپانا شروع کر دیا. حضرت خباب کو چھپا دیا جاتا ہے. حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن کے اوپر ظلم زیادتی کی اور بہن نے کہا کہ عمر، جس ماں کا خون دودھ تم نے پیا اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا. تمہارے بدن میں جو خون ہے، تمہارے رگوں میں جو خون ہے، وہی خون میرے رگوں کے اندر بھی ہے. تو جتنا مارنا چاہتا تو مار لے، لیکن میرے اللہ کی وحدانیت کو میرے دل سے تو نکال نہیں سکتا. جب یہ دیکھا تو دل میں ایک امنگ پیدا ہو گیا، آخر ہے کیا؟ کہا کہ ذرا پڑھ کر سناؤ، ذرا دیکھو، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں ہے کیا. تو انہوں نے کہا کہ تم ناپاک ہو، پہلے جاؤ غسل کر کے آؤ، پاک ہو کر کے آؤ. آئے تو سورہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ پڑھ کر کے سنایا. جب پڑھے تو دل کی کیفیت بدل گئی، پوری کی پوری کیفیت بدل گئی ان کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں گئے. حضرت حمزہ کے 3 دن بعد. کون عمر؟ وہ عمر جو بہادر تھے، ہمت نہیں تھی عمر کے سامنے میں کسی کو کھڑا ہونے کی. اتنی بڑی طاقت کے مالک عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون سی تلوار چلی تھی بتاؤ دنیا والوں؟ تلوار کے ذریعے سے بدنام کرنے سے محمد الرسول اللہ بدنام نہیں ہوں گے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نرمی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمدردی نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا چرچا، اسلام کا پرچم کو بلند کیا ہے، ظلم زیادتی سے نہیں. اسی لیے کہا محمد الرسول اللہ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ کہا we have sent you not but as a mercy for all creatures. اے محمد، آپ کو صرف نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجا جا رہا ہے، بلکہ آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا جا رہا. میرے بھائیوں، اس پر بھی بس نہیں ہوا. جب دیکھا کہ محمد رسول اللہ رک نہیں رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے، آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے، تو کفار مکہ نے کوشش کی کیا کہ ایک کام کیا جائے. جب تک یہ اس محلے میں رہیں گے، اس علاقے میں رہیں گے، یہ لوگوں سے سمپرک میں آئیں گے اور لوگ اسلام کی سچائی کو دیکھ کر رکیں گے نہیں، کلمے کو قبول کرتے ہیں، نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں اور پھر محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اور تعجب تو یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ ایمان لایا اس کو کٹوا دو، چھٹوا دو، کٹوا دو، وہ اسلام سے پھرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اصل پریشانی تو یہ تھی، کسی کو روپے دے کر، ایک ہے نا حارث بن نظر بن حارث، اس نے تو باضابطہ لڑکیاں تیار کر رکھی تھی، لڑکیاں اپنے گھر میں. کیا اگر دیکھتا کہ کوئی اسلام کے قریب ہو رہا ہے، اسلام سے بہت قریب ہو رہا ہے، بہت متاثر ہے، تو فوراً وہ کسی لونڈی کو، کسی لڑکی کو اس کے پاس بھیج دیتا کہ جاؤ ان کو بہلاؤ پھسلاؤ. جاتے ان کے پاس، بہلاتے پھسلاتے، اس کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے. لیکن صحابہ کرام ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، ایک مرتبہ وحدانیت ان کے دل میں آئی تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہلا نہیں سکتی تھی، چاہے عورت ہو کہ مرد ہو، کوئی بھی ہو. ایک مرتبہ رب ذوالجلال کی وحدانیت گھر کرنے کے بعد، اسی لیے تو وہ لوگ پریشان تھے کفار مکہ، مشرکین مکہ، کہ آخر کیا کیا جائے. پہلے تو مذاق اڑایا تب بھی نہیں مانے، اس کے بعد پھر پاگل دیوانہ کا تب بھی نہیں مانے، اس کے بعد پریشان کیا، زد و کوب کیا، تب بھی نہیں مان رہے. تو اب کیا کیا جائے؟ اب چوتھے نمبر پر انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ٹوٹل ماننے والوں کا بائیکاٹ کیا جائے. اور پھر شیب ابی طالب میں 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا میرے بھائیوں، یعنی سوشل بائیکاٹ. نہ وہاں سے کوئی باہر جائے گا، نہ اندر سے باہر سے کوئی اندر جائے گا، نہ کھانے پینے کا کوئی ٹرانسفارمیشن ہوگا، کچھ نہیں، کچھ بھی ایکسچینج نہیں ہوگا، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں، اور کوئی بھی سوشل ورک نہیں، کوئی کمیونیکیشن نہیں. آل تھنگس
had been disconnected in the شیب ابی طالب. شیب ابی طالب کے اندر میں بائیکاٹ کیا جاتا ہے. تاریخ گواہ ہے، سیر کی کتابوں کے اندر موجود ہے. وہاں پر صحابہ کرام کے کھانے کے جب سب کچھ ختم ہو گئے تو درختوں کے پتے چبا چبا کر رہنے پر مجبور ہو گئے. اس کے باوجود بھی اسلام نہیں مٹا. اس کے باوجود بھی اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آن بان شان کے ساتھ زندہ کیا. اور پھر جب وہ بھی نہیں ہوا، اس سے بھی ہار گئے، تو بالآخر محمد الرسول اللہ کے قتل کی سازشیں رچنے لگے. دار الندوہ میں بیٹھ کر ان ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ نے کہا کہ اب ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کا خاتمہ کر دیا جائے. پاس ہوا، مشورہ ہوا، یہ بات پاس آئی کہ سارے قبیلے کے ایک ایک آدمی بیٹھیں گے وہاں پر، ان کے جس گھر میں رہتے محاصرہ کر کے ان کا کام تمام کر دیا جائے. لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے؟ جس کی مدد اللہ کرتا ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ان کے بال کو نہیں ہلا سکتی. دنیا والوں، یہ وہ مذہب ہے. تم یورپ، امریکہ، جاپان، مشرق و مغرب اور اتر سے لے کر جنوب تک ساری باطل طاقت اس کو مٹانے کی کوششیں کر چکا ہے. بھارت میں انگریز نے بھی کوشش کی تھی. ملک شام میں ایک وہاں کا باعث، وہاں کے پریزیڈنٹ نے بھی کوشش کی تھی قرآن کریم کو بدلنے کی، لیکن وہ خود تباہ ہو گیا. قرآن آج بھی اپنے آن بان شان کے ساتھ زندہ ہے. پوری دنیا کے لوگ اسلام کو بدنام کرنے، اسلام کو مٹانے کی سازشیں رچ رہے ہیں، لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ دین محمد کا نہیں ہے، یہ دین مولانا عبداللہ کے طرف سے نہیں آیا ہے، یہ شریعت کسی مہاپرش کے طرف سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق قرآن سے ہے. اور اس قرآن کا محافظ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن ہے، جو اللہ سرو شکتی مان ہے، جو اللہ دادیب مہان ہے، جس اللہ نے زمین کو پیدا کیا، جس اللہ نے چاند کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا. 14 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کے علاقے میں اللہ نے جو اس پورے پرتھوی کو جو پیدا کیا ہے، 30 کروڑ 6 لاکھ مربع میل کے علاقے میں جو سمندر کو پیدا کیا ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مذہب ہے. 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کے دوری پر چمکتے ہوئے چاند کو جو روشنی دی ہے، یہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دھرم ہے. 4 کروڑ 60 لاکھ 4 ارب 60 کروڑ سال پہلے اللہ نے جو زمین کو پیدا کیا، یہ اس اللہ کا دھرم ہے. جب اللہ تمام چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتور ہے، تمہیں منی کے قطرے سے، پانی کے قطرے سے تمہیں انسان بنا سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دھرم کی حفاظت کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ شاید وہ بھول جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مذہب، یہ شریعت، اللہ نے خود سے نام رکھا اس مذہب کا، یہ مسلمانوں کا، هو سماکم المسلمین، کہ تمہارے نام مسلمان ہوں گے. اور جو مذہب ہیں اور بھی کرسچن، جین، بودھ، کسی کو پسند نہیں کیا. اللہ نے قرآن میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہم کو پسند ہے. اور اسلام میں جو سب سے زیادہ متقی، تقوی، پرہیزگار اختیار کرے گا وہ میرا محبوب ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کوئی بھید بھاؤ نہیں، بنگال کا ہو کہ بہار کا ہو کہ اتر پردیش کا ہو کہ کلکتہ کا ہو کہ مالدہ کا ہو کہ سلیگوڑی کا ہو کہ پٹنہ کا ہو کہ جھارکھنڈ کا ہو. In the sight of me there is no quality. I accept that person and I like that the most, that person who follow every time the command of Quran, جو قرآن کو فالو کرے گا، جو شریعت کو فالو کرے گا، and that this person lovely person، وہ اچھا ہوگا. یہ قرآن کا فائنل ڈیسیزن ہے. یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ نہیں جناب، ہمارے کوشش کرنے سے اسلام مٹ جائے گا، شریعت مٹ جائے گی، قرآن مٹ جائے گا. خواہ مخواہ کی کوشش. جب انہوں نے کوشش کی محمد الرسول اللہ کو قتل کرنے کی، سارے لوگ آگے تلوار لے کر گھر کو گھیر لیا. لو جی، ابو جہل تو ایک دم نشے میں دھت، وہ بہت بول رہے تھے یہ کہ کلمہ پڑھ لو، دنیا کی عزت تمہارے قدموں میں، مان لو اللہ کو ایک، مرنے کے بعد جنت ملے گی. ہنس رہے تھے جیسے ہوتا ہے نا، ایک دم نشے میں چور ہو کر. لیکن وہی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ہاتھ میں مٹھی لے کر یاسین شریف کی اس آیت شریفہ کو پڑھ کر آپ نے پھینک دیا.
وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. پھینک دیا، سب کے سر منہ سب اندھے ہو گئے. بڑی آسانی کے ساتھ محمد رسول اللہ نکل کے مدینہ المنورہ پہنچے. جا کر غار ثور میں 3 روز تک رہے. جب انہوں نے دیکھا، کسی نے کہا کہ ارے کس لیے کھڑا؟ کہا ایسے ایسے. کہا کہ وہ تو گئے. کہا کہ بخدا ہم نے نہیں دیکھا، کیسے نکل کر گئے؟ کہا رہے نہیں، وہ دیکھو وہ جو چادر ہے جس پر ڈیلی اوڑھ کر سوتے ہیں، وہ چادر تو وہاں نیچے لیٹے ہوئے. وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو حضرت علی لیٹے ہوئے. انہوں نے دیکھ کر کے سب کے طوطے اڑ گئے. جی سب دیکھنے لگا کیا ہو گیا ہے. وہی طاقت آج ہو رہی. محمد رسول اللہ نہیں، ان کی شریعت کو مٹانے کی سازشیں ہو رہی. کورٹ کے ذریعے سے سازش ہو رہی. انشاءاللہ تم کورٹ کے ذریعے سے فیصلہ کرو اور فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم حق پر ہیں. آیا تھا فیصلہ، کورٹ کے فیصلہ تھا نا وہ کیرلا ہائی کورٹ کا. کیرلا ہائی کورٹ نے سن 2016 میں فاطمہ بشیر کو منع کر دیا تھا. کیا CBSE بورڈ نے منع کر دیا؟ CBSE بورڈ نے منع کیا کہ فاطمہ بشیر wearing hijab with hijab is not allowed to sit in pre-examination hall.